Why are we getting into these complexities? یہ ہے وہ ہے, سائنس یہ کہتی, میں یہ کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے, آج اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں. آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے پھر. تو مسلمان کا بیسک مطلب ہی یہ ہے کہ جو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, جو ڈوز ہیں ان کو کرتا ہے اور جو ڈونٹس ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. سم سسٹرز کمپلین کہ حجاب اس لیے خواتین کے اوپر لاگو کیا گیا ہے کیونکہ دس از بیکاز آف دا ویکنیس آف دا مین, کیونکہ مرد اپنی نگاہوں کا ان کا کنٹرول نہیں کر سکتے, تو وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو حجاب, یہ تو ان کی کمزوری ہیں, پھر ہم کیوں حجاب پہن رہے ہیں, وائی آر وی کورنگ آور سیلوز, رائٹ. یہ ایک ڈاؤٹ ہے. عورتوں کو کیا کرنا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہی کرنا ہے, چاہے مرد ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, just as I said, we will be discussing Surah Noor and 2 آیات انشاءاللہ جو میرے مائنڈ میں ہے, جو ہم انشاءاللہ میں ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور بیفور وی گیٹ انٹو دا سبجیکٹ, ایک سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ جس کو جواب آتا ہے جس ریز یور ہینڈ انشاءاللہ, اور پھر میں آپ سے جو ہے خود پوچھوں گا. ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. Pork is haram. It is forbidden to eat. کوئی اس کا مجھے ڈیٹیلز بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ why is it haram to eat? If anyone knows the answer, just raise your hands, please. جی brother. جی جی. So actually the thing is کہ وہ جو female pig ہوتی ہے, Okay. lot of like bad things. ٹھیک ہے. Like lot of male pig. اچھا ٹھیک ہے کہ مورلی وہ اینیمل ٹھیک نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اوکے, اینی بڈی ایلس؟ Sir, I've done a scientific research. There was a research article. So it stated that pig meat contains parasites which are very harmful, and they are like greater in number as compared to cow meat or any other beef. Okay. So it is injurious to health as well. اوکے, all right, fair enough. جی وہ نجاست بھی خود کھاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے جی. ویسے شریعت سے جو ہمیں ریزن پتہ چلتی ہے وہ تو یہی ہے کہ رزق ناپاک ہے, لیکن اس کے علاوہ سائنٹیفک ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کی جو وینز ہیں نا وہ تقریباً ساری دے آر لائک کیپلریز, بہت تھن اور زیادہ وینز ہیں کہ اس میں سے جو ہے نا بلڈ سارا جو ہے وہ نکل نہیں سکتا. اوکے, تو وہ جو ہے نا اسی میں جذب ہو جاتے ہیں, اور عام طور پہ جو جرمز ہوتے ہیں وہ بلڈ میں ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح بھائی نے بتایا مورل کرپشن آ کے اس کے علاوہ گن میں رہتا ہے. جی ٹھیک ہے, اوکے. Anybody else who would like to give the input? جی brother. کتے کو اور خنزیر کو انتہائی ناپاک جانور دو جو ہے جی, کیونکہ یہ جو ہے اپنی شرمگاہ کو. all right, okay fine. اب میں آپ کو انشاءاللہ اپنا آنسر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں, میں نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے نا, ڈفرینٹ بندے نے ڈفرینٹ جو ہے آنسر دیا ہے. کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جتنا مرضی پکا لو بیکٹیریاز ختم نہیں ہوتے, اور پھر جب بندہ کھا لیتا ہے وارمز جو ہے پیٹ میں بن جاتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے, اور میرے لیے بھی ہے انشاءاللہ, یہ میں نے سوال آپ سے کیوں پوز کیا ہے کیونکہ ہمارا ذہن اس حوالے سے صاف ہونا چاہیے, ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. Why are we getting into these complexities anyway? یہ ہے وہ ہے, سائنس یہ کہتی, میں یہ کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہے, آج اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں. آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا ہے, آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے پھر. صحابہ اکرام نے سوال پوز کیا تھا, یا رسول اللہ why is pork haram for us? سائنٹیفکلی اگر ہمیں آپ جسٹیفائی کر دیں کیوں یہ چیز حلال ہے, کیوں یہ چیز حرام ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہمارا بن چکا ہے نا, یہ انشاءاللہ دیکھیں, وی آر کمنگ ہیئر آن ویکلی بیسز. میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نا کچھ ٹیک اویز لیسنز لے کے جائیں. الحمدللہ ہم جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ہم لوگ سائنس بھی پڑھتے ہیں اور اسکول کالجز وغیرہ بھی ہم جاتے ہیں. سائنس کا نا بھوت ہمارے اوپر بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے.
ہم ہر چیز کو سائنس کے اوپر رکھ کے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اگر سائنس یہ کہے گی تو ہم اس کی بات سنیں گے, نہیں کہے گی تو ہم نہیں سنیں گے. اس آرگیومنٹ کا جو رد ہے, جو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سائنس یہ بتا رہی ہے, اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جی پگ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سائنس کل ایک اور چیز نئی لے کے ہمارے سامنے آ جائے کہ جی ہم نے اسٹڈیز کی ہیں, سروے کیا ہے اور ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ پگ میٹ کھانے سے ڈائبٹیز ٹھیک ہو سکتی ہے, کینسر ٹھیک ہو سکتے ہیں, فلاں فلاں بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں, تب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ The issue is کہ دیکھیں بہت دفعہ ہم نے کیا ایسا دیکھا نہیں ہے کہ سائنس نے ہمیں کچھ عرصہ پہلے کوئی چیز بتائی تھی اور آج بالکل یو ٹرن پہ ہیں. جو پہلے چیز ٹھیک نہیں تھی آج ٹھیک ہے, یا جو چیز پہلے ٹھیک تھی وہ آج ٹھیک نہیں ہے. سائنس یو ٹرن لیتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے سائنس کو کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ سائنس کہے گی تو یہ چیز ٹھیک ہوگی, نہیں ہے تو پھر میں اس چیز کو نہیں مانوں گا. تو میرا سوال یہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے اپنے آپ سے میں پوچھوں گا کہ اگر سائنس کوئی ایسی تھیوری لے کے آ جائے, سٹیسٹکس لے کے آ جائے کہ جی اس میٹ سے فلاں فلاں بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں تو یہ بہت اچھا میٹ ہے, آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی, اگر آپ نے تب مان لیا نا کہ یار سائنس کہہ رہی ہے تو پھر اب بات سمجھ میں آتی ہے. تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن مجید میں شروع سے جب آپ پڑھنے لگتے ہیں نا, پہلا پیج جب آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, لیکن اس سے ہدایت کون لیتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. They believe in the unseen. Do you get the point? ہمارا کام کیا ہے؟ We as Muslims, what we have to do, سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کی ہے. And literally brothers, this is what really Muslim means. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ مسلم ہیں, مسلم کا ترجمہ, مسلم کے جو معنی ہے وہ یہی ہے, the person who surrenders his will to the will of Almighty Allah. کہ وہ اپنی خواہشات کو نا سرنڈر کر دیتا ہے کہ اے اللہ آپ جو کہیں گے نا میں نے اس کو فالو کرنا ہے. Not what science is telling me, not what my desires are telling me, کہ اب یعنی جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں, this is not the way, this is not how the Muslim reacts. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ Are you following? تو مسلمان کا بیسک مطلب ہی یہ ہے کہ جو وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, جو ڈوز ہیں ان کو کرتا ہے اور جو ڈونٹس ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اینڈ ہی بلیوز فار دا ویری فیکٹ کہ جو بھی اس کے یعنی اس کو جو بتایا گیا نا کہ اے میرے بندے یہ تو کام کر لے, اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے اچھا ہے, چاہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, اٹ ڈز ناٹ میٹر, میرے رب نے مجھے بتایا ہے, I'll do it. Are you getting the point? سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو انشاءاللہ؟ تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے لے کے رکھنا ہے. سائنس از ناٹ ابو دین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریٹڈ سائنس. سائنس نیچے رہے گی, اور سائنس کبھی بھی, یہ بات آپ یہ لے کے جائیں کہ سائنس کبھی بھی ہمارے دین سے کلیش نہیں کرے گی, کیونکہ سائنس اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. ہاں سائنٹسٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس لیول تک نہیں پہنچے, دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, ہو سکتا ہے وہ کرتے کرتے ایک سٹیج پہ آ جائیں. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو یہ ہم نے جو ہے یہ بات لے کر جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا بتایا نا کہ یہ حلال ہے تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے, اور جس کے بارے میں بتایا کہ اے میرے بندو اس سے رک جاؤ تو ہمیں اس سے رک جانا چاہیے, اس میں ہماری ہی بہتری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ایکسپیریمنٹس کرنے کی, ہمیں جمناسٹکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب سب کچھ ہمیں صاف صاف کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں. قرآن اور سنت کو فالو کرو گے تو تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ہیو دس بلیو ان یو کہ جو بھی بتایا جا رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے. He cares about you. He cares about you. تو یہ ہم نے جو ہے انشاءاللہ one of the first lesson, this is what we have to take, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں بتایا ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی, یہ ریلیٹڈ کیوں ہے ہمارے ٹاپک سے, کیونکہ آج ہم انشاءاللہ حجاب, پردے اور حیا کے بارے میں بات کریں گے. You know, we Muslims, we think یار یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے. Anyway,
ہمیں کیوں رکاوٹیں ہمارے آگے ڈالی جا رہی ہیں, اسلام ہمیں کیوں اس چیز سے روک رہا ہے. یہ ڈاؤٹس جو ہے ذہن میں آتے ہیں, تو ڈاؤٹس کلیئر ہونے چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہی سچا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل وے آف لائف ہے نا, دین کیا ہے, وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ. ہمارا صرف مذہب نہیں ہے, ہمارا دین ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے. کوئی ایسا پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا جہاں پہ اسلام ہماری رہنمائی نہیں کرتا. You name it, Islam has a solution. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. لیں گے تو الحمدللہ تسلی بھی ہوگی, خوشی بھی آئے گی دل میں, سکون بھی آئے گا جس کی ہم سب کو تلاش ہے. نہیں کریں گے, مال ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہوگی. So this is what we have to understand. اور آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 30. عموماً اس میں انشاءاللہ I will address the sisters as well, اور وہ اس لحاظ سے میں کیوں کروں گا کہ دیکھیں we have sisters in our houses. ہمارے ہاں خواتین بھی ہیں ہمارے گھروں میں, بہنیں, مائیں, بیویاں, بیٹیاں. ان کو اگر آپ نہیں سمجھائیں گے اپنے گھروں میں تو کون سمجھائے گا؟ کیسے وہ سیکھیں گی؟ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے, ان کو سمجھ میں ضرور آئے گی, لیکن جب وہ گھروں سے باہر جائیں گے نا, وہ پھر سوسائٹی سے سیکھیں گی. وہ پھر ڈراماز اور جو بھی سوسائٹی جو بھی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے نا, وہ ان طریقوں سے ان کے ذہنوں میں چیزیں وہ آئیں گی. سو دا بیٹر وے از کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور اس کو اپنے گھروں میں عام کریں. آلرائٹ. اور عموماً یہ ہمیں بات سننے کو ملتی ہے, سم سسٹرز کمپلین کہ حجاب اس لیے خواتین کے اوپر لاگو کیا گیا ہے کیونکہ دس از بیکاز آف دا ویکنیس آف دا مین. کیونکہ مرد اپنی نگاہوں کا ان کا کنٹرول نہیں کر سکتے, تو وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو حجاب؟ یہ تو ان کی کمزوری ہیں, پھر ہم کیوں حجاب پہن رہے ہیں؟ وائی آر وی کورنگ آور سیلوز, رائٹ؟ یہ ایک ڈاؤٹ ہے. اب میں آیات کی طرف آتا ہوں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ, رف ٹرانسلیشن, اور پھر میں اس جو ڈاؤٹ ہے اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ ڈاؤٹ کیسے انشاءاللہ کلیئر ہوگا. ایوریبڈی پلیز ٹیک آؤٹ دیٹ آیا. سورہ نور, سورہ نمبر 24, آیا نمبر 30. ڈن؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, یعنی مومنین سے, آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور they have to protect their privates, ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں آیت میں نے 30 نمبر آیا تو آپ کے سامنے پڑھی ہے. اگر یہ ڈاؤٹ جو سسٹرز کے ذہن میں آتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حجاب اس لیے پرسکرائب کیا گیا ہے کیونکہ یہ مردوں کی کمزوری ہے, تب آیت کچھ یوں ہوتی کہ اے عورتوں تم سب پردہ کرو اور اے مردوں تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو, رائٹ؟ قرآن ہمیں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے. قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دس از انڈیپینڈنٹ سچویشن, کہ خواتین کو, وومن کو, عورتوں کو کیا کرنا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا ہی کرنا ہے, چاہے مرد ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. یہ ان کے لیے احکامات ہیں. آلرائٹ. اور مردوں کے لیے کیا ہے, مرد بھی عموماً, اب دیکھیں ہماری باری بھی آ رہی ہے اور انشاءاللہ میں جو ہے کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بات آپ تک پہنچا سکوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وی ایز مین, ہم لوگ نا ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم جب بازاروں میں جاتے ہیں, گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اپنے ورک پلیسز میں جاتے ہیں, کالجز, یونیورسٹیز میں, we see women around us and they have, you know, they are not covering themselves. That is the reason دیکھو ہم پھر پھسل جاتے ہیں, ہم سلپ ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ یہ ایکسکیوز ہم بھی دیتے ہیں. اب ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ او یو مین, اے مردو تم نے اپنی نگاہیں نیچی کرنی ہی کرنی ہے, چاہے خواتین پردہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, regardless of the fact. Do you get the point? کیونکہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے نا
کہ دیکھو لوگ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے اس لیے میں گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں. دس gives you a weaker mindset. پھر آپ کے لیے گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس میں اگر میں گناہ کر بھی بیٹھوں گا تو اس میں میری غلطی نہیں ہے. I should not be held accountable for this. کیوں؟ کیونکہ ماحول ایسا ہے. اور ہم یہ بڑا ایکسکیوز اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں. تو what we have to understand کہ قرآن ہمیں ڈفرنٹ پرسپیکٹو دیتا ہے. مردوں کے لیے ان کے اپنے احکامات ہیں, عورتوں کے لیے ان کے اپنے احکامات ہیں. all right, okay, we'll move on. اور اب تھوڑی سی انشاءاللہ عربی کی طرف بھی میں آؤں گا, گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. I know many of us are allergic to Arabic, لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ I really, if I talk about myself, I really enjoy Arabic. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ تک بات بھی پہنچا سکوں. all right, word by word انشاءاللہ ہم ابھی آیت کی طرف آ رہے ہیں. قل, اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا؟ کہہ دیجئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا. How powerful the words of Allah are. اللہ تعالیٰ کوئی بھی جب اس کتاب میں بات کہتے ہیں کہ کتنی مضبوط بات ہے, کتنی سچی بات ہے, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم مسلمانوں کو ڈائریکٹلی بھی ایڈریس کر سکتے تھے, اے مسلمانوں, اے مومنوں, اپنی نگاہیں نیچی کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قل, اے نبی آپ کہیں. یعنی اسٹیٹمنٹ میں, اس انسٹرکشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی داخل کر دیا, انکلوڈ کر دیا. یہاں سے بہت سارے لیسنز ہیں, ان میں سے ایک لیسن ہم یہ لے کے جا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از آر ٹیچر, وہ ہمارے معلم ہیں. یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھائی ہے کہ اے نبی آپ مومنوں کو بتائیں. اور اٹ از ایز اف کہ اللہ تعالیٰ کا تو کلام ہے ہی ہے یہ, لیکن اب آپ نے اس کو ایسے سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیو. بات میں کتنا وزن آ جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ جیمز ہیں, ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. قل, اے نبی آپ کہیں, للمؤمنین, مومنوں کو کہیں. اچھا, مؤمنین یہاں پہ آپ میں سے کسی کا عربک کے ساتھ کچھ پالا پڑا ہے, گرامر کے ساتھ؟ اچھا, آپ ماشاءاللہ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے ماشاءاللہ. میں آسان بنانے کی کوشش کروں گا. اچھا دیکھیں, مؤمنین کا مطلب ہے مومن, ٹھیک ہے, اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اپیرنٹلی دونوں سیم لگ رہے ہیں نا, الذین آمنوا مؤمنین. لیکن عربی کے حوالے سے جب مؤمنین استعمال کیا گیا نا یہاں پہ, تو اس لفظ میں سٹیبلٹی ہے, سٹیبلٹی ہے, اس میں دوام پایا جاتا ہے کہ یہ مومنین ہیں. all right, اس میں سٹیبلٹی پائی جاتی ہے. اور یہاں پہ نا موٹیویشن دی جا رہی ہے. I'll just raise 2 points for you guys. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو اور مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ اے مومنوں, یہ یاد رکھو تمہارے اندر ایمان ہے. Do not let شیطان fool you. کہ نہیں میں تو کسی کام کا نہیں ہوں, میں تو بڑا گنہگار ہوں, میں یہ ہوں, یہ وہ ہوں. یہ شیطان ڈپریس کرتا ہے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک موٹیویشن کے انداز میں بتا رہے ہیں. اب دیکھیں how beautiful he is explaining us. ہمیں کتنے زبردست طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ تم مؤمنین ہو, یہ تمہاری بات کی جا رہی ہے, شیطان کی باتوں میں مت آنا, یہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب اگلی جو بات آ رہی ہے نا, you can do that. یہ نہیں کہ یہ ان اچیویبل ہے, یہ کوئی اسپیس کی بات ہو رہی ہے کہ تم نہیں کر سکتے. وہ جو بات آگے آئے گی انشاءاللہ, تاکہ یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. تو بتایا جا رہا ہے کہ دین تمہیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں بتائے گا جو تم نہیں کر سکتے. This is doable, this is achievable. تم پریکٹس کر کے دیکھو تو صحیح, اپنے نفس پہ قابو پا کے دیکھو تو صحیح. تم نے اس کو کھلا چھوڑ کے رکھا ہوا ہے, جو تمہارا نفس تمہیں بتا رہا ہوتا ہے تم وہاں پہ چل دیتے ہو. نو, تمہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, not the vice versa. Do you get the point?
تو یہاں پہ ہمیں ایک موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے. اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے مؤمنین کا جو لفظ یہاں پہ آیا ہے کہ اگر تم یہ جو آگے انسٹرکشنز تمہیں دی جا رہی ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, یو ہیو ٹو گارڈ یور پرائیویٹس, اگر تم یہ کر لو گے, نو دا فیکٹ دیٹ یو ہیو ایمان. اگر تم یہ کر گزرو گے نا تو سمجھ جانا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے, تم واقعی مومن ہو. تو یہ اس کے جو ہے دو مطلب ہیں. قل للمؤمنین, اے نبی ان مومنین سے کہہ دیجئے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, جھکا کے رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل آپ زمین کی طرف دیکھنے لگ جائیں, alright, اس طرح اگر کرنے لگ جائیں گے تو پھر it will be difficult for you to walk, right, you will be bumping into other people. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو ایک لیول پہ لا کے رکھیں, not like the you know as tourists view. جب کسی ٹورسٹ جاتے ہیں نا نئے ملک میں, وہ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ اچھا پورا ایسے. نو have some decency. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب وہ واک کیا کرتے تھے نا, ایک جنٹل مین کی طرح واک کیا کرتے تھے, بالکل اپنے کام سے کام رکھا سیدھا, نہ unnecessarily کبھی رائٹ لیفٹ دیکھ رہے ہیں. نو, دس از ناٹ دا ڈگنیفائڈ وے ٹو واک. ادھر ادھر دیکھنا تو یہ جو ہے ہم بھی اس کو جو ہے عیب سمجھتے ہیں کہ بندہ جو ہے ادھر ادھر نظریں جو ہے کرتا پھرے. اور اس آیت سے پہلے کچھ آیات پہلے, آیت نمبر 27 ہے, وہاں پر ہمیں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ اگر تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس کی کیا ایٹیکیٹس ہیں. اگر آپ کسی گھر میں دعوت کے لیے جا رہے ہیں, کوئی آپ کو بلا رہے ہیں, ہوسٹ بلا رہے ہیں, میزبان بلا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے کیا ایٹیکیٹس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب گھر میں داخل ہو گئے پوری نظریں 360 ڈگریز گھوم رہی ہیں, کچن میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, بٹ نو, یہ ایٹیکیٹس نہیں ہونا چاہیے. تسلی سے آرام سے ڈگنیفائڈ مینر میں آپ بیٹھیں. تو یہ اس کو جو ہے مزید اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ آئی ہیں. یو ہیو ٹو سٹ کاملی اور نگاہوں کی حفاظت کریں. اوکے, ویل موو آن دا نیکسٹ ورڈ. یہاں پہ لفظ آیا ہے ابصار. alright, just look in your apps please. دیکھیے گا کیا لفظ آیا ہے, ابصار آیا ہے. بصر it means to see, اور طرف بھی عربک لینگویج میں استعمال ہوتا ہے. طرف کا مطلب یہ ہے the person is having a view from one side, یعنی فل ویو اس کو نہیں مل رہا. اور ایک بڑی زبردست کمال کی دعا, یہ بھی انشاءاللہ اپنے آپ اذکار میں اس کو ایڈ کیجئے گا صبح اور شام کے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا. alright, تو طرف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو فل ویو نہیں مل رہا. ویئر ایز بصر یا ابصار, اس کا مطلب یہ ہے کہ فل ویو کو آپ ابصار کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, خوب دیکھتا ہے جو تم کام کرتے ہو. اس لیے ہم خوب کا ترجمہ بیچ میں لے کے آتے ہیں. تو سملرلی اب دیکھیں نا کتنا زبردست انداز ہے, ایک لفظ پہ آپ غور کریں. ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اے میرے بندو, اٹ از ہائیلی پاسبل کہ تمہارے پاس فل ویو ہو, تم ہر جگہ دیکھنا چاہو تم دیکھ سکتے ہو, لیکن ایون دیٹ, یعنی اگر تمہیں یہ اپورچونٹی مل بھی جائے پھر بھی تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. You don't have to overuse your eyesight. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک یہاں پہ اشارہ ہے کہ اپنی بصارت, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آگے کیا ذرا بتائیے گا. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, what a beautiful way. پہلے ہمیں بتا دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اور اس سینٹینس کو جوڑ دیا واو کے ساتھ. واو کا مطلب ہوتا ہے اور یو ہیو ٹو گارڈ یور پرائیویٹس, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. ہمیں سبحان اللہ, یہ کیا کنیکشن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے واو ایڈ کر کے پوری جو انجینئرنگ ہے نا, جو سکیمنگ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ
relevant example دوں گا, I'm feeling shy but I have to give it. In college universities, when a boy and a girl, they want to talk to each other, for instance, let's say a boy wants to talk to a girl. شروع میں ہوتا کیا ہے کہ نگاہ پڑتی ہے, alright, اگر نگاہ پڑ جائے تو پھر آگے خواہش بڑھتی ہے I should speak to her, ہائے اور السلام علیکم کہہ کے بات بڑھتی ہے. اینڈ دین ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں کلاس فیلوز ہیں, کینٹین میں بھی مل جائیں گے, بات چیت شروع ہو جائے گی. پہلے تو نوٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, کلاس کے بارے میں بات ہو رہی گی, آہستہ آہستہ پرائیویٹ میٹرز میں بات ہونے شروع ہو جائے گی, ہنسی مذاق بھی ہونے لگ جاتا ہے, ہائی فائیوز بھی ہونے لگ جاتے ہیں. اینڈ دین لنچ اور ڈنر, یا اس کے بعد جاتے جاتے کالز. اب اللہ نوز بیسٹ, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں نائٹ پیکیجز کیوں دیے جاتے ہیں. کیا آیا کوئی آفس کھلا ہوتا ہے اس وقت؟ چلو انٹرنیشنل کالز ہونا سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جو بندے آئی ٹی کا کام کرتے ہیں وہاں پہ تو صبح ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ دھڑلے سے کال کریں. I mean local calls, what is the wisdom behind it? I don't understand. I mean کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں فتنہ is all around us brothers. You have to wake up, literally you have to wake up. اور جب چلنا دین پہ جتنا مشکل ہو جاتا ہے, خدا کی قسم اجر اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, do not underestimate the صبر you are observing. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صابرین ہوتے ہیں نا, میں ان کو بغیر حساب اجر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows what you are going through. اور بات کہاں تک پہنچتی ہیں, پھر کپڑے اتر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی اسکیمنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو بھی چیز ہو رہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں میں اس کو بند کر کے رکھ دیا. فیکٹری, ایک فیکٹری اگر ہو, وہاں پہ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے نا چیزیں, را مٹیریل سے چیزیں بن کے, اور پھر پورا ایک مینوفیکچرنگ پروسیس ہے, اور پوری اسکیم ہو رہی ہوتی ہے, سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, رائٹ. عربک میں فیکٹری کو مصنع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصنع, فیکٹری کہتے ہیں, آلرائٹ. اس آیت کی ذرا اینڈنگ پہ جائیے گا, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون. سبحان اللہ, کیا بیوٹیفل چوائس آف ورڈز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو تم پروسیس کرتے ہو اپنے ذہنوں میں. Nobody says one time and says I want to do this with you. ایک پوری اسکیم ہوتی ہے. Know for the fact Allah knows the whole process you go through. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, یہی کنیکشن ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ ان مؤمنین سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اور they have to guard their privates. اور ابن القیم رحمہ اللہ, انہوں نے بڑی زبردست بات کی اس حوالے سے. کہتے ہیں کہ دل پورے جسم کا, باڈی کا بادشاہ ہے. ہارٹ از دا کنگ آف دا باڈی. جیسے ہمیں حدیث میں بھی بتایا گیا نا کہ ان فی الجسد مضغہ, there is a piece of flesh in the body, اذا صلحت صلح الجسد کلو. اگر وہ انٹیکٹ ہے, وہ ہیلدی ہے, تو سمجھو پورا جسد, پوری باڈی ہیلدی ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, اگر اس میں فساد آ جائے, وہ خراب ہو جائے, تو سمجھو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. اور پھر ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, الا وہی القلب, آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ اس کے ریفرنس میں بتاتے ہیں کہ دل کو بادشاہ کی حیثیت ہے, اس کی جو حیثیت ہے بادشاہ کی مانند ہے باڈی میں. جیسے ایک ٹیریٹری ہوتی ہے, بادشاہ درمیان میں اپنے قلعے میں ہوتا ہے, اپنے فورٹ میں ہوتا ہے, اور اس نے اپنی باؤنڈریز میں نا اپنے سولجرز رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ ٹیریٹریز کو ڈیفینڈ کریں, رائٹ. ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آنکھیں ایک دروازہ ہے
جو کہ ڈیفنس سسٹم ہے. اسی طرح زبان یہ بھی ایک سولجر ہے, کان یہ بھی سولجر ہیں. زبان, کان, آنکھیں, ہاتھ, ٹانگیں, یہ سارے سولجرز ہیں. یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں دل کو. اگر کہیں سے بھی کچھ لوپ ہول ہو, کمزوری نظر آ جائے, تو ہوتا کیا ہے کہ دشمن اس جگہ سے داخل ہوتا ہے اور سیدھا اٹیک کرتا ہے دل کے اوپر. اور سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا؟ شیطان ہے. The moment you see an opposite gender, اور اگر آپ اپنی نگاہیں اس وقت نیچے نہیں کرتے, آپ کا وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ ویک ہو جاتا ہے اور شیطان کو اپرچونٹی مل جاتی ہے. Now I have to enter. پھر جب وہ انٹر کرتا ہے آنکھوں کے تھرو, جاتے جاتے اس کے لیے دل تک پہنچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. جب وہ دل تک پہنچ جاتا ہے نا, اب وہ دل کو مینیپولیٹ کرتا ہے. اب وہ جیسے جیسے دل کو کہے گا آپ ویسے کرتے رہیں گے. You will touch where you are not supposed to touch. آپ ان جگہوں میں جو ہے اپنا ہاتھ استعمال کریں گے جہاں پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ ویسی چیزیں بولیں گے, زبان کا استعمال کریں گے جو کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے. مزید آپ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے which is inappropriate for you to see. لیکن کیا ہے, دل جو اگر اسے کنٹرول میں آ گئے تو پھر آپ, یہی بات ہے نا کہ بہت سارے لوگ چینج ہونا چاہتے ہیں. They want to get out of this vicious cycle کہ ہم یہاں سے نکلیں, لیکن نکل نہیں پاتے. کیوں؟ They are stuck in that thing. وہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. I hope you're getting the point. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے وہ اپنا ڈیفنس سسٹم سٹرونگ کر کے رکھے. اور کیا زبردست طریقہ ہے ہمارے رب کا سمجھانے کا. امیجن کریں اگر خدا نہ خواستہ کسی سے زنا ہو جاتا ہے, اب اگر اس کو آپ ریوائنڈ کریں گے نا, اگر آپ پوائنٹ 1 پہ لے کے آئیں گے اس کو, that thing started with one glance. Isn't this the case? اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس کو کتنا لائٹ لیتے ہیں کہ یار میں نے دیکھا ہی تو ہے, میں نے کوئی بدکاری تو نہیں نہ کر دی. یہ ہم اسٹیٹمنٹس بول رہے ہوتے ہیں. What's harm in looking? This is the harm in looking. You never know کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. تو this is how we have to understand کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. Okay, we'll move on. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. That is more pure for them. اور یہاں پہ ایکسکلوزیولی مردوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. یہ اے مردوں تمہارے اندر یہ زیادہ پرابلم پائی جاتی ہے, نگاہوں کا غلط استعمال کرنا. تو یہ لیسنز ہمارے لیے ہیں. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور آئیز. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ لوگوں کے لیے جو چیز مزین کر دی گئی ہے ان کی ڈیزائرز میں سے, اور پوری لسٹ بتائی گئی ہے. اس ڈیزائر لسٹ میں سب سے پہلی جو لسٹ میں جو کینڈیڈیٹ ہے دیٹ از من النساء, دیٹ از وومن, عورتیں. تو یہ مردوں کی زیادہ پرابلم ہے. اینڈ اٹس فنی کہ اگر عورتوں یا لڑکیوں کی بات کی جائے, they might not give a second look to the man. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر اس کو کوئی بندہ پسند بھی نہیں آ رہا ہوگا نا, 6 مہینے بعد اسی سے شادی بھی کر لیں گی. تو this is your problem actually. Okay, do you understand? تو یہ جو ہے ہم نے سمجھنا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو, جو تم پلاننگ کر رہے ہوتے ہو. اور یہ اگر یقین آ جائے نا بردرز ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں, یقین کریں ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ایک سٹوری ہے, 2 سٹوریز ہیں انشاءاللہ, بریفلی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو شخص نے ایک بدو عورت کو اپنے طرف مائل کرنا چاہا,
اور اس کو مجبور کرنا چاہا بدکاری کے اوپر. تو کہتا کیا ہے کہ رات کا وقت ہے, اس عورت سے کہتا ہے نحن فی مکان لا یرانا الا الکواکب, کہ ہم اس جگہ میں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے ستاروں کے چمکتے ہوئے. یہ چمکتے ہوئے ستارے ہی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. واٹ اے بیوٹیفل انوائرمنٹ اٹ از. اب وہ عورت کہتی ہے اللہ کی بندی کہ این مکوکبھا, این مکوکبھا, اس ہستی کے بارے میں, اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے ان کو اوپر سجایا ہوا ہے. اب یہ جب وہ کہتی ہے فکف الرجل, وہ ڈر جاتا ہے اور رک جاتا ہے. تو یہ جب ہمارے اندر یہ سمجھ آ جائے گی نا ہمیں کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہیں آبزرو نہیں کر رہے. انہ علیم بذات الصدور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یقیناً ہم نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا وسوسے چل رہے ہوتے ہیں, کیا پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, we are closer to him more than his jugular veins. اس کی رگ جان سے بھی زیادہ میں اس کے قریب ہوں. This is what Allah subhanahu wa ta'ala says. اور دوسرا واقعہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے نا فورس کیا ایک عورت کو بدکاری کے لیے, اور اس نے کہا اس کو کہ غلق الابواب, سارے دروازوں کو نا لاک کر کے آؤ جلدی. تو اس بیچارے نے دروازے سارے لاک کر لیے, اور پھر جب لاک کر لیے پوچھتا ہے اغلقت جمیع الابواب, کہ تو نے سارے دروازے لاک کر دیے, از ایوری تھنگ اوکے؟ کہتی ہے نعم, سارے دروازے لاک کر لیے الا باب واحد, ایک دروازے کو میں لاک نہیں کر پائی. وہ کہتے ہیں ای واحد ای الباب, یہ کون سا دروازہ ہے جو تم بند نہیں کر پائی؟ وہ کہتی ہے باب الذی بیننا و بین اللہ, یہ وہ دروازہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے, اس کو میں بند نہیں کر سکتی. فکف الرجل, وہ مرد رک جاتا ہے, ڈر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. So this is what we have to understand, the biggest deterrence of sins, کہ بندہ گناہ کی طرف نہ جائے, وہ یہی ہے کہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جو احسان کا درجہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعبد اللہ کأنک تراه, کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کم از کم یہ تو تجھے احساس ہونا چاہیے وہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, اس کی نگاہوں سے تو اوجل نہیں ہے. تو ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر ہم آج کے سیشن سے کچھ بھی نہ سیکھ کے جائیں, صرف یہی سیکھ لیں ان اللہ خبیر بما یصنعون, اور اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. Now you tell me, آپ کی زندگی میں چینج آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو ہماری سکیمز ہیں, جو ہم سوچتے ہیں, پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں. So this ayah was basically for both men and women, اور اس میں اینڈ میں آ کے مردوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. we'll move on to the second ayah. اس میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنات کو ایڈریس کیا ہے, اور یٹ اگین میں پھر وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایڈوائس دی جا رہی ہے مومن عورتوں کو, why are we discussing it here, اس لیے کیونکہ this is what we have to teach our sisters. ہم اپنی بہنوں کو, اپنے گھر والیوں کو ہم سکھائیں, بتائیں, کیونکہ اگر ہم نہیں بتائیں گے وہ سیکھیں گی تو صحیح لیکن غلط طریقے سے سیکھیں گے. وہ باہر سے کچھ اور ہی برین واش جو ہے لوگ ان کا کریں گے. سو آیت نمبر 31, ذرا اپنے آیت پہ ذرا نگاہ جمائیے گا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے نبی آپ ان مؤمنات سے کہہ دیجئے, مومن عورتوں سے, یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. وہی آیات ہیں کہ ان کو بھی یہی انسٹرکشن دی گئی ہے
کہ انہیں بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے, پست رکھنی چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, they also have to protect their privates, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, یہ ایز اٹ از آگے بھی بتائی جا رہی ہے, تھوڑا سا میرے ساتھ آپ رہیے گا. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, وہی لفظ دوبارہ آگے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زینت کو نہ دکھاؤ. وَلَا يُبْدِينَ, اپنی زینت کو نہ دکھاؤ, you have to protect that. اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ ہی فرما دیتے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, تو کیا ہمارے لیے کافی نہیں تھا سمجھنے کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے we have to educate our sisters. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ the sisters they have more tendency to reveal themselves, to show off, کہ وہ دکھائیں, یعنی to show their beauty actually. اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں شیطان کو خوب پتہ ہے کہ مردوں کا دماغ کیسے چلتا ہے. آپ اگر کسی بھی شاپنگ سینٹر میں جائیں اور وہاں پہ اگر آپ کا اتفاق ہو بچیوں کے کپڑے آپ نے لینے ہوں, مے بی 7, 8, 10 ایئرس آف ایج, آپ کو اچھے کپڑے نہیں ملیں گے. اور یہ جو فادرز ہیں, مدرز ہیں, وہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گی. وہ سر پکڑ لیتی ہیں کہ یہ کپڑے میں جو ہے اپنے بچوں کو کیسے پہنا سکتی ہوں. کراپ ٹاپس ہوتے ہیں, ٹائٹس ہوتی ہیں, بچیوں کو یہ پہنا, بڑوں کو تو میں ان کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوں ابھی, بچیوں کو یہ پہنانے کی ضرورت ہے. اور مینی اے ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو جانا پڑتا ہے بوائز سیکشن میں لڑکیوں کی بچیوں کی شاپنگ کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ کوئی اچھے کپڑے ہی نہیں ہیں جو بچیاں پہن سکیں. تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے شیطان کو بخوبی پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو مینیپولیٹ دی ہیومن بینگز, اور وہ ابھی سے ہی چھوٹی ایج سے ہی مینیپولیٹ کرتا ہے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا, شاکنگ بھی تھا. I just came to know an incident where this young girl, بیچاری بچی, اس کی عمر کتنی ہوگی, کلاس 5th میں ہے, 9th یا 10th میں ہوگی. She wrote in her diary کہ میری بس میں ایک لڑکا جاتا ہے, he is very cute and I sometimes think of kissing him. اور یہ literally this was the word, these were the words she uttered, اور اس نے وہ لکھا ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم پوز لیں کہ یہ میں کوئی آپ کو باہر کے ملک کی بات نہیں بتا رہا ہوں, دس از ہیپننگ ان اسلام آباد, پاکستان کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ بچوں کو آج جو ہم کارٹونز بھی دکھاتے ہیں نا, وہ یہی ہیں کہ دیر از نو ہارم ان دیٹ, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پھر جو موویز اور ڈراماز سے جو برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں بڑی نارملائز کر دی جاتی ہیں. اور جب یہ آنکھوں کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھ لو, ایسے کرو کہ جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا, پردے کو جھکا دو, تمہاری نگاہیں نظریں وہاں نہ پہنچ سکیں. لیکن جب ہم یہ پردہ اٹھا دیتے ہیں نا تو شرم و حیا سوسائٹی سے ختم ہو جاتی ہے. وی بیکم ڈیسینسٹائز, پھر ہمیں برائی لگتی نہیں ہے. اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, واٹ از رانگ ود یو. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو جس سوسائٹی میں رکھیں گے, جس ماحول میں رکھیں گے, پھر ہم بھی ویسے بن جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. اچھا, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اگر جو شخص اویلیبل ہے آپ کے سامنے ہے تو آپ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا تم کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. آلرائٹ, اگر وہی بندہ ادھر اویلیبل نہیں ہے, ہی از آؤٹ سائڈ, تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ سینٹنس میں اس کا نام لیں گے کہ عبداللہ, ہی از ان کلاس 10th, وہ اچھا لڑکا ہے, وہ اچھا بچہ ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو وہ کر کے بلاتے ہیں کیونکہ وہ ابھی ادھر پریزنٹ نہیں ہے. آلرائٹ,
اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن کے حساب سے بات کرنا. اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ورب استعمال کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، چاہے وہ مردوں کے لیے ہے یا وہ عورتوں کے لیے ہے، یغضوا اور یغضضن، اسی طرح یحفظوا فروجہم، یہ تھرڈ پرسن کر کے بات کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یو ایز مسلمز ہو سکتا ہے کہ جب ہم اچھے انفلوئنس میں ہوتے ہیں، گڈ انفلوئنس، لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہم پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تب ہم لوگ سلپ نہیں کرتے، تب ہم لوگ پھسلتے نہیں ہیں. جب ہماری بیڈ کمپنی ہوتی ہے، when we are on our own، تب ہمارے سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ یاد رکھنا، یہ سچویشن تب آئے گی جب تم اکیلے ہوگے. nobody will be watching you، تمہارے اوپر گڈ انفلوئنس نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ تمہارے پیرنٹس نہیں ہوں گے، تمہارے بڑے نہیں ہوں گے. تو مطلب کیا ہے کہ تمہارے اوپر اور زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہاں پہ ایز اے تھرڈ پرسن بات کی گئی ہے کہ اب تم نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی سپرویژن تمہارے اوپر نہیں ہے، تم نے اپنا خیال رکھنا ہے. یہ کبھی بھی خیال تمہارے ذہنوں میں نہ آئے میرے پیرنٹس تو مجھے نہیں دیکھ رہے، میرے رشتہ دار تو مجھے نہیں دیکھ رہے، آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو، مجھے کون روک سکتا ہے. تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. آئی نو دس از ڈیفیکلٹ، یہ مشکل ہے، لیکن جتنا ٹاسک مشکل ہوتا رہتا ہے اگر بندہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کرتا ہے اور اپنی حفاظت کرتا ہے، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا رہتا ہے. اچھا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا، صحابہ کرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے صحابہ کرام میں اور صحابیات میں اور ہم میں. امیجن کریں مدینہ میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں، صحابیات کے کانوں میں یہ آیات پڑھتی ہیں، جہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ میں وہ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ ان مومن عورتوں کو کہہ دو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ ان کو کہو کہ اپنے آگے اوڑھنیوں کو اوڑھ لیں، یعنی ایکسٹرا کور کریں، اپنے آگے کپڑے ڈال لیں. They have to cover themselves. جب یہ آیات نازل ہوئی اور صحابیات اپنے گھروں میں ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، اور ان کے کانوں میں جب یہ بات پہنچتی ہے، یہ آیات پہنچتی ہیں، اسی وقت ہی ان کے پاس جو ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے اپنے اوپر چڑھا دیتی ہیں. اٹ از ایز اف ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ احکامات گھر سے باہر کے ہیں یا گھر کے اندر ہیں. یعنی ان کا جو لیول تھا سمعنا و اطعنا، کہ ایک بار بات ان کو بتا دی گئی ہے، انسٹرکشن دے دی گئی ہے، اسی وقت ہی فوراً ہی اس پہ امپلیمنٹ کیا کرتے تھے وہ. دس از دا ڈفرنس. وہ پروکیسٹینیٹ نہیں کیا کرتے تھے کہ نہیں یار کل سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، کل سے میں نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤں گا، کل سے میں آئی جسٹ کوئٹ اسموکنگ. نہیں، وہ کل کس نے دیکھی ہے، اور کل کبھی آتی بھی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ، isn't this the case؟ بات وہی ہے جو ابھی ہو، آج بھی نہیں، ابھی. اور یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ کب اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اٹس ایدر ناؤ اور نیور. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پہ نا ایک اور انشاءاللہ ایسپیکٹ ہے، وہ بھی میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، اچھا یہ جو ورب ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ورب میں ایفرٹ درکار ہوتی ہے، کہ بندہ کوئی کام جو ہے ایفرٹ کے ساتھ کر رہا ہے، یعنی ایکسٹرا اس میں اپنی انرجی جو ہے لگا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری سسٹرز کے لیے گڈ نیوز ہے. کوئی بھی ان کو حیصل آتی ہے حجاب کرنے میں، نقاب کرنے میں، اپنے آپ کو ایکسٹرا کور کرنے میں نا، اینڈ آئی نو اٹس ناٹ ایزی. امیجن کریں آج کل تو سردیاں ہیں، جب گرمیوں کو شدید گرمی پڑ رہی ہو اور the sister is covered completely from head to toe, it's not easy, I'm telling you. اسی لیے ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ
ان کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا اس کا بھی ان کو ریوارڈ ملے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی کا دوپٹہ بار بار نیچے گر رہا ہے اور وہ دوبارہ بار بار دوپٹہ اوپر کر رہی ہیں سسٹر, ایوری ٹائم شی ڈز دیٹ شی از بینگ ریوارڈڈ, ان کو اس کا بھی اجر مل رہا ہے. تو جو بھی ڈیفیکلٹی, جو بھی مشکل آتی ہے ہمیں دین پہ چلنے کے لیے, جو بھی ہم صبر کے ساتھ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر دیتے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی زینت کی نمائش مت کریں, نہ دکھائیں, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر وہ کہ جو which is apparent, جو ظاہر ہو رہی ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور ان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے کور کریں اپنے آپ کو, اپنی اوڑھنیوں کو اپنے آگے کر لیں. اور وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو نہ دکھائیں. آگے ایک کمپلیٹ لسٹ ہے کہ کس کس کے ساتھ عورت پردہ نہ کرے, اس میں اس کے فادر ہیں, ہسبینڈ ہے, اور جو ہے آگے پوری لسٹ ہے. اب میں اینڈ میں جا رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ اپنی بات کو یہاں پہ اب وائنڈ اپ کے ہم قریب آ رہے ہیں. اینڈ میں جائیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, نظر آگے جی آپ کو, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر شفقت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو انوائٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں تم سب کے سب پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف, توبہ کرو, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. دیکھیں ہمیں بار بار شیطان نا یہ وسوسہ ڈلوا رہا ہوتا ہے, ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے اتنے گناہ کر لی ہیں اب تیری توبہ نہیں ہو سکتی. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹنے لگ جاتا ہے, اور ہم شرم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, کیسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو, جو تمہارے دلوں میں ہے. لیکن پھر بھی توبوا الی اللہ جمیعا, تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. انفیکٹ ہر رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں, ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا جواب دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی میں توبہ قبول کروں. اللہ اکبر. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم وی آر سلیپنگ. یہاں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں, یہاں ہم کچھ اور ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں ہر رات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں, آئی ایم ریڈی ٹو گیو. کوئی مانگے تو صحیح, تو مانگنے والے بنو تو صحیح, میں دینے کے لیے تیار ہوں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. اور یہ بڑا زبردست انداز ہے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ مت کھائیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کریں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تمہارا آن دا کنٹرری اللہ تعالیٰ تمہارا برڈن کم کرنا چاہتے ہیں, تمہارا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وخلق الانسان ضعیفا, میں نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے, کمزور ہو تم. یو نیڈ مائی سپورٹ, تمہیں میری ضرورت ہے. تو پلٹنے میں کس چیز کی دیری ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. یہ ہے اصل کامیابی. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک چھوٹی سی بات اس میں انشاءاللہ وہ میں ایڈ کروں گا. یہاں پہ تفلحون کا لفظ آیا نا, فلاح ایکچولی فارمر کو کہا جاتا ہے, کسان کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسان کا کام کیا ہوتا ہے, کوئی بھی فصل چلنی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ سال میں ایک دفعہ وہ فصل اگتی ہے, لیکن کسان کرتا کیا ہے, شروع میں ہل چلا کے اندر سیڈز ڈالتا ہے, محنت کرتا ہے, پانی دیتا ہے اپنی فصل کو, اپنے کھیت کو, اور پھر ویٹ کرتا ہے, اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے. اور پھر 6 مہینے بعد یا سال میں ایک دفعہ جو بھی ٹینور آتا ہے اس کا فصل جب اگتی ہے
تو پھر اپنے وہ پھل ملنے کا ویٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے نا. بٹ دا تھنگ از دیٹ ہی ہیز ٹو ویٹ فار سم ٹائم، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں اے مسلمانوں تم لوگوں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن ڈس ہارٹ مت ہونا، تمہیں اس کا پھل ملے گا. اٹس اے کانسٹنٹ ایفرٹ. ہو سکتا ہے تمہیں نتیجہ ابھی نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری محنت دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب آبزرو کر رہے ہیں. سو دس از واٹ اٹ مینز لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اس میں ہمیں تسلی مزید دی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے تمہیں ریزلٹس آن دا اسپاٹ نظر نہ آئیں، جیسے کسان کو آن دا اسپاٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے. تو مسلمان بھی امید رکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زبردست دین دیا ہے، مجھے دنیا والوں کی ضرورت نہیں ہے ان کی انسٹرکشنز کی. وہ جو مرضی کہتے پھریں، جب میرے رب نے ایک چیز بتا دی ہے، میرے رسول نے ایک چیز بتا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. وی آر دا ونز، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو لیڈ کریں. وی شوڈ بی دی فلیگ بیئررز، کہ دنیا ہمارے پیچھے چلے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام ہے. وی ہیو دی ٹرو وے آف لائف، ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وبارک اللہ فیکم. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا.